اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے 22 تک کا ہے۔ سورہ نساء میں جو ہے ابھی تک جو بیان ہو چکا ہے، وراثت کا بیان ہو چکا ہے۔ اب جو ہے اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کس طرح سے تم کو زندگی گزارنا ہے، اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آیت نمبر 15، واللتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، پس اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، اسی حالت میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ یعنی کوئی عورت ایسی ہو، مسلم عورت ہو، اس نے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر لیا ہو، زنا کر لیا ہو، تو 4 گواہ موجود ہوں اور گواہی دے دیں تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر پس اگر وہ گواہ نہیں مانا جائے گا۔ بس اگر گواہی دے دے ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، اسی حالت میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ بدکاری کے معطل ایک ابتدائی حکم ہے، یعنی شروعاتی دور میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے، بعد میں سورہ نور میں حکم آ گیا ہے بدکاری کرنے والے مرد عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایسی لڑکیوں یا عورتوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں میں سے تھیں، مگر ان کا بدکاری کا معاملہ کسی غیر مسلم مرد سے ہو گیا جو اسلامی معاشرے کے دباؤ میں نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کے متعلق ہدایت فرمائی گئی ہے کہ انہیں تاحکم ثانی گھروں کے اندر محبوس رکھا جائے۔ سورہ نور میں اس کا تفصیلی حکم آئے گا۔ والذین یاتیناہم منکم فاعذوہما، اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ اگر بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد عورت دونوں مسلمان ہی میں سے ہوں تو دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی ان کی توہین اور تذلیل کی جائے اور مارا پیٹا جائے۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بالکل ابتدائی حکم ہے، یعنی شروعاتی دور کا حکم ہے، اس لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ جب حدود نافذ ہو گئی تو عبوری عارضی احکام منسوخ قرار پائے، جیسے کہ سورہ نساء میں قانون وراثت نازل ہونے کے بعد سورہ بقرہ میں وراثت شدہ وصیت کا حکم ساخت ہو گیا۔ اب اس کا ڈیٹیل جو ہے سورہ نور میں آئے گا، اس میں تمام طرح کی آیت آئی ہے، اس میں واضح ہو جائے گا۔ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجاہلۃ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھے جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان پر کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ خارجی اثرات یعنی باہری اثرات شدید ہو جائیں یا نفس کے اندر کا ہیجان اسے جذبات سے مغلوب کر دے اور وہ کوئی گناہ کام کر گزرے، لیکن اس کے بعد اسے جیسے ہی ہوش آئے گا اس پر شدید ندامت طاری ہو جائے گی اور اللہ کے حضور توبہ کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توبہ کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ مگر آج کل الٹا ہے، آج کل لوگ زبردستی اس طرح کا زنا معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس کو لوگ برائی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے مان لیں کسی نفس کی خواہش میں کسی وجہ سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ انسان توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اگر وہ مسلمان میں سے ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کرے۔ مگر آج جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر چلا ہے ہمارے مسلم گھروں کے اندر بھی ہے، اور اس کو ہمارے ماں باپ چاہے ہمارے گھر کے ذمہ دار اس کو برا نہیں سمجھتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ معاشرہ خراب کرنے کے مطلب اللہ کے دین سے دور کرنے کا ایک راستہ ہے۔
فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، حکیم ہے، بتانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ حکمت سے کوئی کام کرتا ہے۔ وَلَيَسْتَتَّوَّبَةَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ توبہ کا، جو برے کام کیے چلے جاتے رہیں، مسلسل حرام خوریاں کرتے رہیں اور زندگی بھر عیش اڑاتے رہیں، یعنی جان بوجھ کر جو لوگ گناہ کام کیے جا رہے ہیں تو وہ کیا توبہ کریں گے؟ ان کے دل میں تو بات کچھ دوسری ہے، ان کے دل میں تو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو وہاں یہی پایا تھا کہ ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ والذین لا یموتون هم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ان کا توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے۔ اور مرتے وقت جو لوگ کبھی کبھی آدمی ایک دم بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، الٹی سانس چل رہی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ تو جو فرعون جو ہے غرق ہونے لگا سمندر میں، تو بھی کہا کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کہیں تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مرنے سے پہلے جب آپ ہوش حواس میں رہیں، باشعور رہیں، اس وقت آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر دیا، یعنی جہنم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، یعنی پھر آپ وراثت کہو گے تو وراثت میں زبردستی لینے کا مطلب یہ ہے کہ عرب جاہلیت کی ایک مکروہ رسم تھی جن میں عورتوں کے طبقے پر شدید ظلم ہوتا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک شخص کی فوت ہوا ہو، اس کی 4-5 بیویاں ہیں، تو ان کا بڑا بیٹا وارث بن گیا۔ اب اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، باقی سوتیلی ماں ہی ہوتی ہیں، تو ان کو وراثت میں لے لیتا ہے، یا میرے قبضے میں رہیں گی، بلکہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے، یا بغیر نکاح کے اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر ایک اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادیاں کہیں اور کرتے تھے، مہر خود لے لیتے تھے۔ چنانچہ فرمائے کہ اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وارث بن بیٹھو۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے اور جس سے چاہے نکاح کر لے، اس میں کوئی روک ٹوک گھر والوں کی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھر والوں کو کوشش کرنا چاہیے ایسے عورتوں کو جس کا مطلب بیوہ ہو گئی ہے تو اس کو نکاح جلدی سے جلدی کر دیں اگر وہ راضی ہے تو۔ ہاں بے شک آزاد ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو ان کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ نکاح کے وقت بڑے چاؤ تھے، بڑے لاڈ اٹھائے جا رہے تھے، اور کیا کیا دیے جاتے، اب وہ سب واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تکلیف ہو جا رہی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت بیوہ آ جاتی ہے تو اس کے گھر والے جو ہے جو گفٹ ہے اس کے شوہر نے دے رکھی ہے اس کو سب لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینۃ، اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے۔ اگر کسی سے صریح حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا اور اس پر سے کوئی سزا دی جائے جیسے کہ اوپر آ چکا ہے، فَعَزُوهُمَا، تو اس کی اجازت ہے، اس کے بغیر کسی پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر اگر نیت یہ ہو کہ میں اس سے اپنا مہر واپس لے لوں تو یہ انتہائی کمینگی کی بات ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو، ان کے ساتھ بھلی طریقے سے خوش اسلوبی سے نیکی اور راستے کے ساتھ گزر بسر کرو۔ عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ساتھ بہت ظلم ذاتی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ عورتیں جب مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی، ان کو بہت زیادہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ٹیڑھ میں جو ان کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ فَإِنْ كَرَهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ چیزیں بہتر رکھ دی ہوں۔ یہ بہت اہم آیت ہے
کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے اپنی عورتیں ناپسند ہو گئی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی شے کو ناپسند کرو، ورنہ حالانکہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا ہے۔ ایک عورت کسی اعتبار سے آپ کے دل میں اتر گئی، طبیعت کا میلان نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں اس میں کون کون سی خوبیاں ہیں اور کس کس اعتبار سے آپ کے لیے خیرکار ذریعے بنتی ہیں، تو اس معاملے میں اللہ کے حوالے کرو اور ان کو حقوق ادا کرتے رہو، ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو۔ البتہ اگر معاملہ ایسا ہو گیا کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو طلاق کا راستہ کھلا ہے۔ شریعت اسلامی نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، یہ مسیحیت کا طرح کا کوئی غیر معقول نظام نہیں ہے کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ عیسائیوں میں ایسا تھا پہلے کہ اس میں مسیحیت میں کہ طلاق ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ان لوگوں کے تھا، ہاں کہ ان میں طلاق ایک بار جو ہے تو جیون آجیون ان کے ساتھ رہنا چاہے کتنا بھی برائی ہو جائے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے اس میں طلاق کا جو معاملہ رکھا گیا ہے، ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اللہ کو، مگر اگر مجبوری ہو جائے کہ ایک دم کام چل ہی نہیں رہا ہے، میاں بیوی دونوں راضی کی طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے، اور پہلے تو کوشش کرنا چاہیے اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے، ایک خرابی ہے تو اچھائی بھی اس کے ساتھ ہوگی، اس کی اچھائی کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہے۔ ایک آدمی کے اندر ایک خرابی ہوتی ہے مگر اس سے اچھا بہت اچھائیاں بھی لگی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھائی تمہارے لیے بہتر ہو زندگی گزارنے کے لیے، تو کچھ چیزیں برداشت بھی کر لینی چاہیے۔ تو اس طرح سے سورہ نساء میں ابھی معاشرے کے بارے میں بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔